اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید والفرقان الحمید وقولہ الحق یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ۔ محترم ناظرین، آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتے ہیں اور پروگرام مذاکرہ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں جناب علامہ سید نجم الحسن نقوی صاحب۔ قبلہ آپ کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے اپنے پروگرام میں۔ شکریہ۔ اور اس پروگرام میں آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے انہدام جنت البقیع۔ عزیزان گرامی، 8 شوال 1926 میں مکہ اور مدینہ کی سرزمین میں بہت بڑی دہشت گردی ہوئی، جس کے نتیجے میں اہل بیت رسول اور ازواج رسول کریم اور اصحاب رسول کریم کی قبروں کو منہدم کر دیا۔ تقریباً آج سے 85 سال پہلے کی یہ بات ہے کہ آل سعود کو جب حکومت ملی ہے اور 1924-25 میں، تو تقریباً 1 سال کے بعد جب ان کو حکومت ملی، اور یہ اپنی جگہ پہ ایک داستان ہے کہ کس طرح سے انہوں نے حکومت لی اور اس وقت کی بڑی طاقتوں نے ان کا ساتھ دیا اور دولت عثمانی کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، اور اس کے نتیجے میں جن لوگوں نے عالم اسلام میں غداری کی ان کو پھر جو حکومت اسلامی تھی، دولت عثمانی، اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے بانٹ دیا گیا، اور یہ جو حجاز مقدس تھا اس کا نیا نام سعودی عرب تجویز کیا گیا، اور یہ آل سعود کو یہ جزیرۃ العرب میں سے یہ جو خطہ ہے ان کو دے دیا گیا۔ اور اس طرح وہ جو شریف مکہ تھا جس نے غداری کی تھی اس کو اور ان کی اولاد کو اردن اور عراق سونپ دیے گئے، اور یہ جو سعودی عرب کی حکومت ہے اب موجودہ، یہ تقریباً کچھ 86 سال پہلے سے حکومت قائم ہے یہ، اور انہوں نے آتے ہی اپنی سوچ اور فکر جو تھی اس کے مطابق تبدیلیاں کرنا شروع کی، اور جنت البقیع کہ جو مدینہ منورہ میں واقع ہے یہ قبرستان، جس میں تقریباً 10,000 سے زیادہ اصحاب رسول اور اہل رسول اور رسول پاک کی ازواج کی قبور تھیں وہاں پر، تو انہوں نے ان مزارات کو گرا دیا، بلڈوزر چلا دیے، اور ہم 85 سال سے احتجاج کر رہے ہیں، کیونکہ یہ غیرت اسلامیہ کا مسئلہ ہے، اور یہ مقامات مقدسہ کسی ایک قوم یا گروہ کا ورثہ نہیں ہے، بلکہ تمام عالم اسلام کا مشترکہ ورثہ ہے۔ 90% سے زیادہ مسلمان انبیاء، اولیاء اور مومنین کی قبروں پر جانا، وہاں فاتح خوانی کرنا، وہاں دعائیں مانگنا، اور انبیاء اور اولیاء اکرام کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وسیلہ قرار دینا، اس کو اپنا جزو ایمان سمجھتے ہیں۔ اور قرآن مجید نے بھی ارشاد فرمایا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے صاحبان ایمان تقوی اختیار کرو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ تلاش کرو۔ تو لہٰذا یہ مسلمانوں کے جزو ایمان کی بات ہے، اور یہی عقیدہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات سے لے کر تقریباً 700 سال تک رہا۔ بڑے بڑے اصحاب اور ائمہ اطہار، محدثین، فقہاء اور تابعین کا یہی نظریہ تھا، لیکن 7ویں ہجری میں یعنی 661 میں
ایک شخص پیدا ہوتا ہے جس کا نام ہے ابن تیمیہ حرانی حنبلی، اور اس کی موت واقع ہوئی ہے 728 ہجری میں۔ اس نے آ کر مسلمانوں کے عقائد کو خراب کیا۔ اس زمانے کے علماء نے اس کے ساتھ گفتگو کی، مناظرے کیے، اور اس سلسلے میں تقریباً 56 جید علماء کرام کے نام تاریخوں میں درج ہیں جنہوں نے اس سے گفتگو کی، لیکن جب وہ غلط نظریات سے باز نہیں آیا تو حکومت وقت نے اس کو قید کیا، پھر کئی دفعہ رہا ہوا، وہ پھر جیل میں گیا۔ اسکندریہ مصر میں اس کو جیل بھیج دیا گیا۔ آخری 5 سال اس نے جیل میں گزارے۔ وہاں بھی اس نے کتابیں لکھنی شروع کی، اور جب پتہ چلا تو اس سے وہ کاغذ قلم لے لی گئے، کیونکہ وہ جو ہے خود بھی گمراہ تھا اور گمراہ نظریات پھیلاتا تھا۔ بہرحال اس کی وفات کے بعد اس کے شاگرد ہیں ابن قیم جوزی اور ابن کثیر اس کے شاگردوں میں، جنہوں نے ابن تیمیہ کی باتوں کو اور نظریات کو آگے بڑھایا۔ پھر محمد ابن عبد الوہاب سن 1111 ہجری قمری میں نجد کی سرزمین میں پیدا ہوا اور بصرہ شام میں تعلیم حاصل کی، اور اسی نے ابن تیمیہ کے گمراہ تعلیمات کو آگے بڑھایا۔ اور جب یہ واپس اپنی سرزمین نجد سعودی عرب میں آیا تو محمد ابن سعود نے، یہی جو خاندان حکومت کر رہا ہے ابھی، انہی کا جو جد ہے محمد ابن سعود، جس کے نام پر یہ سعودی عرب کا نام یعنی حجاز تھا نام، اس کا تبدیل کر دیا۔ اس نے اپنی بیٹی کا رشتہ جو ہے محمد ابن عبد الوہاب کو دیا اور اسے اپنے داماد بنا لیا۔ اس طرح اس سیاسی اور مذہبی گٹھ جوڑ سے وجود میں آنے والی قوت نے حجاز کے مسلمانوں کی زندگی کو تنگ کر دیا۔ محمد بن وہاب کے فتاویٰ کے مطابق قبر کے پاس نماز پڑھنا، دعا کرنا حرام ہے، قبور کی زیارت کرنا حرام ٹھہرا، ولادت و شہادت کی محافل و مجالس برپا کرنا حرام قرار دے دیا گیا۔ مسلمانوں کو مشرک قرار دے دے کر ان کا قتل عام شروع کیا گیا، ان کی جان و مال کو مباح قرار دیا گیا۔ بعض عالمی طاقتوں کے تعاون سے حکومت قائم کی گئی۔ محمد بن عبد الوہاب نے تمام مسلمانوں کو کافر قرار دے دیا، یعنی جو وہابی اور سلفی اور ان کے نظریات کے نہیں ہیں ان کو وہ کافر قرار دیتے ہیں۔ چونکہ مسلمان پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وسیلہ سمجھتے ہیں اور ان کی قبر اقدس پر حاضری دینا باعث اجر و ثواب سمجھتے ہیں، تو ان لوگوں نے آل سعود نے عام مسلمانوں کو ہی تحت ایک نہیں کیا، بلکہ ابن سعود نے 1216 ہجری میں کربلا پر حملہ کیا اور امام حسین علیہ السلام کے روضہ مبارک کو لوٹا، مزارات کو تباہ کیا۔ اس سے پہلے 1215 میں نجف اشرف پر حملہ کیا، 1217 ہجری قمری میں طائف میں قتل غارت کی، 1344 ہجری قمری میں تمام آثار اور قبور اہل بیت اور اصحاب کرام منہدم کر دیے گئے۔ تو عزیزان گرامی، یہ مسلمانوں میں یہ جو طبقہ پیدا ہوا ہے جو ابن تیمیہ کی سوچ اور فکر پر عمل پیرا ہے، اور اس کے بعد محمد بن عبد الوہاب، اور اس کی وجہ سے ہی یہ لوگ وہابی بھی کہلاتے ہیں۔ محمد بن عبد الوہاب 1111 ہجری میں پیدا ہوا ہے اور 1206 میں یا اسی کے قریب اس کی وفات ہوئی ہے۔ تو اسی کے نظریات ہیں جس کو یہ فالو کرتے ہیں، اور اس طبقے نے آ کے مسلمانوں میں جتنی نفرت اور قتل و غارت اور خون ریزی کا بازار گرم کیا ہے، اور اس کی ہی شکل ہے یہ آج جو ہم جس کو بھگت رہے ہیں، وہ چاہے طالبانی سوچ و فکر ہو یا داعش کی فکر ہو، تو یہ سارے وہی سوچ اور فکر کے حامل افراد ہیں جنہوں نے اس سوچ اور فکر کو آگے بڑھایا کہ جو ان کے نظریات کو نہیں مانتا تو پھر اس کو زندہ رہنے کا یہ حق نہیں ہے، چونکہ اس کو مشرک قرار دیتے ہیں، پھر اس کو مشرک کہہ کے مارتے ہیں۔ اور یہی
یہ جو دولت اسلامیہ نام نہاد اور یہ آئسس والے اور یہ داعش والے ہیں، یہ سارے انہی کے بنائے ہوئے ہیں، انہی کی سوچ اور فکر ہے، کیونکہ خود آل سعود جو ہیں وہ بھی بڑی طاقتوں کے کہنے پر ہی انہوں نے خلافت عثمانی کو ٹکڑے ٹکڑے کیا، اور اس کے صلے میں ان کو اس علاقے کی حکومت دے دی گئی، اور اس وقت سے لے کر آج تک یہ مسلمانوں میں تفرقہ ڈال رہے ہیں۔ اور ان کی خوش قسمتی سمجھیے کہ تیل نکل آیا، اور تیل کے زور پر اور تیل کی دولت سے پھر انہوں نے جو غریب مسلمان ملک تھے، چاہے وہ بر صغیر کے علاقہ ہو یا بنگلہ دیش، انڈونیشیا، ملائیشیا، کئی ایسے ملک جو افریقہ کے غریب ملک کہ جہاں جہاں انہوں نے پھر مسجدوں کا جال بچھایا، اور سعودی عرب اور مدینہ سے جو یونیورسٹی سے فارغ التحصیل لوگ، ان لوگوں کو انہوں نے وہاں پر لگایا، اور اس طرح سے انہوں نے اپنی سوچ اور فکر کو آگے بڑھایا اور استعمار کی خدمت کی۔ غور طلب بات یہ ہے کہ آخر یہ لوگ کیوں انبیاء اور ائمہ کی قبور کے دشمن ہو گئے ہیں، اور ایسے ایسے اقدام کرتے ہیں جس سے مسلمانوں میں بے چینی پیدا ہوتی ہے اور تفریق پیدا ہوتی ہے۔ اصل میں اس کی وجہ دو بنیادی چیزیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ حیات برزخی کے قائل نہیں ہیں، اور دوسرا یہ کہ یہ انبیاء اور اولیاء سے توسل کرنے کے قائل نہیں ہیں۔ تو عزیزان گرامی، برزخ کی زندگی پر میں تھوڑی سی بات کرتا ہوں، اس کے بعد ہمارے پاس تشریف فرما ہے علامہ سید نبی اللہ حسن نقوی صاحب، وہ توسل کیا ہے اور اس کی حقیقت کیا ہے اس پر تفصیل سے بات کریں گے۔ تو عالم برزخ جو ہوتا ہے، اس میں جب انسان جاتا ہے، یعنی اس دنیا کی زندگی کو جب انتقال ہوتا ہے، اس سے موت آ جاتی ہے کسی کو، تو وہ جب مر جاتا ہے تو اس کی روح اس کے بدن سے مفارقت حاصل کرتی ہے۔ تو ظاہر ہے کہ جب وہ عالم برزخ میں جاتا ہے تو پھر اس کے جسم کے ساتھ جسم مثالی جو ہے، یہ بدن اور جسم تو یہیں رہ جاتا ہے، اور عالم برزخ میں جسم مثالی کے ساتھ وہ زندگی کرتا ہے۔ تو موت جو ہے وہ زندگی کا خاتمہ نہیں ہے، بلکہ ایک عالم سے دوسرے عالم میں منتقل ہونا ہے، ایک ایسے عالم میں جو ابدی ہے، اور وہی قیامت اور لافانی عالم ہے۔ ساتھ ہی اس دنیا اور قیامت کے درمیان ایک اور عالم ہے جسے برزخ کہتے ہیں، اور انسان موت کے بعد کچھ مدت اس عالم میں گزارتا ہے۔ برزخ کی زندگی کی حقیقت سے ہم پوری طرح آگاہ نہیں ہیں، اور قرآن و حدیث اس بارے میں بیان شدہ معلومات تک ہی ہمیں معلومات ہیں۔ اس سلسلے میں قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے، وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اور اس کے پیچھے ایک برزخ ہے جو قیامت تک قائم رہنے والا ہے۔ جب ایک مشرک موت سے دوچار ہوتا ہے تو کہتا ہے خداوندہ مجھے واپس بھیجے تاکہ جو فرائض مجھ سے چھوٹ گئے ہیں انہیں انجام دوں۔ خداوند تعالی کی طرف سے خطاب آتا ہے، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، تمہارا کہنا یہ صرف لکلکائے زبان ہے، اس کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اور شہیدوں کی زندگی کے بارے میں کہا گیا ہے قرآن مجید میں، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، اور جو لوگ راہ خدا میں قتل کر دیے جاتے ہیں ان کو مردہ گمان مت کرو، بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے۔ تو عزیزان گرامی، انسان کی برزخی زندگی جو ہے وہ ثابت ہے، اور خود قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے فارحین بما آتاہم اللہ من فضلہ، وہ جو شہداء ہیں جو اس دنیا سے جاتے ہیں وہ خدا کی طرف سے ملنے والے فضل و کرم سے خوش ہیں۔ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ اللَّهُ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَهُمْ يَحْزَنُونَ، اور جو ابھی تک ان سے ملحق نہیں ہوئے ہیں شہداء سے، ان کے بارے میں بھی یہ خوشخبری رکھتے ہیں کہ ان کے واسطے بھی نہ کوئی خوف ہے نہ حزن۔ اور شہداء جو ہیں اللہ تبارک تعالیٰ نے عالم برزخ میں جو ان کو نعمتیں دی ہیں اس پر وہ خوش ہیں۔ اور یہ تو ہو گئی ایک مثال جو کہ نیک انسانوں کی، شہداء کی، اور ایک مثال دوسری دی گئی ہے جو گناہ گار ہیں۔ آل فرعون کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ قیامت برپا ہونے سے پہلے ہر صبح و شام آگ کے سامنے ان کو پیش کیا جاتا ہے، اور قیامت کے دن شدید تر عذاب سے دوچار ہوں گے۔
یعنی چونکہ جب قیامت ہوگی اور حساب کتاب ہوگا اور جو جنتی جنت میں جائیں گے، جو دوزخی دوزخ میں جائیں گے، تو اس وقت وہ حقیقی معنی میں جو عذاب ہے یا جو نعمتیں ملنے والی ہیں وہ ملیں گی، لیکن عالم برزخ میں اس کا نظارہ اس کو کروایا جاتا ہے۔ یہی جو آیت میں نے ابھی پڑھنے جا رہا ہوں اس میں ہے النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، وہ آگ جس کے سامنے یہ ہر صبح و شام پیش کیے جاتے ہیں۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، اس دن جب قیامت ہوگی تو کیا جائے گا کہ ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، کہ فرعون والوں کو یعنی فرعونی اور جو بھی ان کی پیروکار تھے ان کو بدترین عذاب میں بھیج دیا جائے جہنم میں۔ تو لہٰذا اس پر مزید ہم بھی بات کریں گے بعد میں عالم برزخ کے حوالے سے کچھ بات جو رہ گئی ہے۔ تو ہم جاتے ہیں علامہ سید نجم الحسن نقوی صاحب کی طرف کہ قبلہ دو جو چیزیں ہیں مین بنیادی، کہ ایک تو جو وہابی سوچ اور فکر کے لوگ ہیں یہ حیات برزخی کے قائل نہیں ہیں، دوسری جو بات ہے وہ توسر اور وسیلے کے قائل نہیں ہیں، اسی لیے وہ اپنے نظریے کے مطابق وہ کہتے ہیں اگر قبریں موجود رہیں گی تو لوگ وہاں جائیں گے، دعا پڑھیں گے، فاتحہ خوانی کریں گے، ان سے حاجتیں طلب کریں گے، تو اس لیے نشانوں کو بھی نہیں رہنا چاہیے تاکہ توحید جو ہے وہ بظاہر ان کے نزدیک بھی اسی کی طرف لوگ رجوع کریں، اور یہ قبروں میں چاہے وہ نبی کی قبر ہو، اولیاء کی ہو یا کسی بزرگ کی قبر ہو تو اس کی طرف نہ جائیں۔ اس پر آپ کیا فرمائیں گے؟ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ۔ میں عرض کروں کہ دونوں باتیں آپس میں مربوط ہیں۔ ایک پہلے مرحلے میں جیسے آپ نے بیان فرمایا قرآن و سنت سے اور عقل و منطق سے یہ بات ثابت ہے کہ یا مشاہدے سے یہ بات ثابت ہے کہ انسان مرنے کے بعد زندگی رکھتا ہے، حیات برزخی موجود ہے۔ وہ سارے واقعات تاریخ میں موجود ہیں کہ حتیٰ یہ ہے کہ مومنین تو حیات برزخی رکھتے ہی رکھتے ہیں، جی مشرکین و کفار بھی حیات برزخی رکھتے ہیں، ایک فرق کے ساتھ۔ جی فرق ظاہر ہے کہ ان کی جو کفار و مشرکین ہیں ان کی عالم برزخ میں جو زندگی ہے وہ ظاہر ہے کہ تھوڑا سا اور ہے، جی، اور جو صاحبان ایمان ہیں ان کی زندگی کچھ اور ہے۔ صاحبان ایمان اللہ کی نعمتوں سے بہرہ مند ہیں، اور مشرکین جو ہیں وہ خدا کے عذاب میں مبتلا ہوتے ہیں۔ جی اچھا، اب اگلا مرحلہ یہ ہے کہ آیا عالم برزخ میں جو ارواح ہیں، جو ارواح طیبہ ہیں، خصوصاً وہ ہستیاں جن کے بارے میں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کا مقام اس سے بڑا مقام کسی اور کا نہیں ہے، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں اور آپ کی آل اطہار ہیں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا عالم برزخ میں جو ان کی زندگی ہے ان سے رابطہ ممکن ہے؟ تو کیا قرآن و سنت سے، حدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ ان سے رابطہ ہو سکتا ہے اور وہ اس عالم میں بھی مومنین کی، صاحبان ایمان کی، انسانوں کی شفاعت اور اس کے وسیلے کا ذریعہ بنتے ہوں؟ نمبر ایک۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو نقطہ نظر ہے کہ غیر خدا سے مانگنا ہی نہیں چاہیے، جی، غیر خدا کو وسیلہ قرار دینا جو ہے وہ شرک ہے، تو یہ دونوں باتیں قابل بحث ہیں، اور قرآن و سنت سے جو بات ثابت ہے وہ اس کے برعکس ہے۔ وہ یہ ہے کہ عالم برزخ میں صاحبان ایمان بھی، اور یہ ہے کہ پیغمبر اکرم اور یہ جو اولیاء الہی ہیں یہ اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ بنتے ہیں، اور ان کی دعائیں جو ہیں وہ مستجاب ہیں بارگاہ پروردگار کے اندر۔ تو میں وسیلہ جو ہے جیسے ابھی آپ نے سورہ مائدہ کی آیت تلاوت کی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ جی، وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، تقوی الہی اختیار کرو، اللہ کی جانب جو ہے وسیلہ تلاش کرو۔ جی، میں پہلا تبصرہ تو یہ عرض کروں گا، وسیلہ بالآخر ایک فطری چیز ہے، جی، نہ عقل اس کا انکار کرتی ہے،
نہ ہی فطرت اس کا انکار کرتی ہے، اور دین خدا، دین اسلام جو ہے وہ دین فطرت ہے۔ وسیلے کا وجود عین فطرت ہے، عین فطرت ہے کہ انسان وہ چاہے دنیا کے مقاصد ہوں چاہے اخروی مقاصد ہوں، کسی بھی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے، کسی بھی منزل تک پہنچنے کے لیے بہرحال وسیلے کا محتاج ہے۔ ڈائریکٹ والی بات تو ممکن ہی نہیں ہے، امکان ہی نہیں ہے۔ اس کی ایک سب سے بڑی مثال انسان کا اپنا وجود ہے کہ انسان فرض کریں بولتا ہے وسیلے سے، انسان سنتا ہے وسیلے سے، انسان دیکھتا ہے وسیلے سے، وَعَلَىٰ حاضر کیا ہر چیز جو ہے وہ بغیر اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ جو بنائی ہے کائنات، اس کو سبب اور اسباب کی دنیا بنایا ہے۔ اسباب وہ چاہے تو بغیر ماں باپ کے وسیلے سے بھی پیدا کر سکتا ہے، لیکن ظاہر ہے وہ تو حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا ہیں، یا باپ کے بغیر عیسیٰ کو پیدا کیا۔ اس کے بعد جتنے بھی ہیں تو وہ سبب اور اسباب ہی ہے۔ اگر ماں باپ نہ ہو تو پہلی بات تو انسان کی خلقت ہی نہیں ہوتی۔ ایسے لہٰذا یہ ہے کہ کائنات کو اللہ کی مشیت نے جس اصول پہ بنایا ہے وہ یہی ہے کہ آپ کسی بھی مقصد تک پہنچنا چاہیں بغیر وسیلے کے جو ہے وہ امکان نہیں ہے۔ حتیٰ یہاں تک کہ اس کائنات کے اندر اس زمین پہ فرض کریں جتنی انسان کو نعمتیں میسر ہیں، کیا ڈائریکٹ میسر ہیں؟ نہیں، وسیلے سے میسر ہیں۔ جس میں زمین ہے، آسمان اور فضاؤں کے سارے اعمال ہیں، زمین کے اوپر بیج ہے، بیج بنتا ہے، نکلتا ہے، فصلیں، یعنی اللہ تعالیٰ بارش ہو تو فصلیں ہوتی ہیں۔ یہ ساری چیزیں وسیلہ ہیں، یعنی موسموں کی تبدیلی، زمین کا وجود، چاند اور سورج کا وجود، یہ ساری چیزیں مل کے تو انسان تک جو چیز پہنچتی ہے وہ وسیلے سے پہنچتی ہے۔ لہٰذا وسیلہ عین فطرت ہے، اس کو خلاف فطرت انکار کرنے والا وہی انسان کر سکتا ہے جس کے پاس عقل نہ ہو، عقل سے پیدل ہے جو۔ جی ہاں، یعنی ادروائز یہ بات بہت ہی واضح ہے، بدیہی ہے، بہت ہی واضح ہے کہ بغیر وسیلے کے۔ اچھا، اب ظاہر ہے کہ انسان کا بالآخر ایک عالم ہے جس عالم کی طرف انسان نے جانا ہے، اور وہاں تک پہنچنے خداوند عالم کی جانب اور اس عالم آخرت کی جانب سفر کرنے کے لیے بھی اللہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ وسیلہ جو ہے وہ تلاش کرو۔ اچھا جی، اکثر میں عرض کروں کہ یہ جو وہابی سوچ کے افراد ہیں وہ کہتے ہیں، ہم یہ نہیں کہتے کہ دنیا میں زندہ انسان یا چیزیں ایک دوسرے کی مدد ہیلپ نہیں کر سکتی، یہ تو ہم مانتے ہیں۔ اصل معاملہ یہ ہے کہ جب وہ دنیا سے چلا گیا انسان، وہ روح علیحدہ ہو گئی، جسم علیحدہ ہو گیا، تو اب وہ کس طرح سے مدد کرتا ہے، اس میں وہی بات حیات برزخی کی بات ہے کہ یعنی وہ کہتے ہیں حیات برزخی نہیں ہے، حیات ہی نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ وہ ابھی زندہ ہے، آ سکتا ہے، آپ کی مدد کر سکتا ہے۔ تو زندہ انسان تو زندہ کی کر ہی سکتا ہے، اس کے وہ منکر نہیں ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ تو ظاہر ہے اسی طرح یہ کائنات بنی، ایک دوسرے کے وسیلے سے ہی بات ہوتی ہے، بارشوں وہ پانی آئے تو فصلیں اگتی ہیں، اور لیکن وہ کہتے ہیں بات اصل میں یہ ہے کہ جب دنیا سے کوئی چلا جائے تو ہم اس کو نہ پکاریں یا رسول اللہ یا علی مدد اور اس طرح، کہ چونکہ وہ تو دنیا سے چلے گئے۔ اس پر آپ زیادہ ذرا روشنی میں عرض کرتا ہوں۔ جی اچھا، اب وسیلہ جو ہے وہ جیسا کہ علماء نے بیان کیا ہے، وسیلہ اور اس وسیلے کے بارے میں بھی وہ زیادہ تر جو ہے وہ اس کو لیتے ہیں کہ بھی نماز وسیلہ ہے، روزہ وسیلہ ہے، کیونکہ قرآن مجید میں ہے نا، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، استعانت حاصل کرو، مدد حاصل کرو صبر سے اور نماز سے۔ تو کہتے ہیں یہ جو احکامات ہیں، یعنی اطاعت جو ہے، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، حج کرنا، زکوٰۃ دینا، یہ ہیں وسیلے۔ تو ان کو ہمیں اپنا وسیلوں کو صحیح کرنا چاہیے، اللہ کی بارگاہ میں یہ ہیں وسیلے۔ جی، تو وسیلہ جو ہے نا، اس کا فرماتے ہیں کہ جو اصل مادہ ہے یا روٹ ورڈ جو ہے وہ ہے واو سین لام، جس کا معنی ہے تقرب حاصل کرنا۔ وسیلہ یعنی جو تقرب کا ذریعہ ہے، تقرب اللہ کا ذریعہ ہے، اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے۔ اچھا، اب اللہ کے قرب کا ذریعہ جو ہے وہ کون ہے، کیا کیا ہے، کس کس کو یہ بات حاصل ہو سکتی ہے، تو اس ایک بحث کا تعلق وہی عالم برزخ کی زندگی سے۔ ادروائز یہ ہے کہ وسیلے کے حساب سے جو احادیث اور قرآن کریم میں جو باتیں آئی ہیں، اس میں جو اللہ تعالیٰ نے یا احادیث میں جو چیزیں بیان کی گئی ہیں،
اس میں کعبہ کو بھی وسیلہ قرار دیا گیا ہے، جی اس میں قرآن کریم کو وسیلہ قرار دیا گیا ہے، انسان کے اچھے اعمال وسیلہ ہیں، اس میں کچھ وسیلہ یعنی ہر وہ چیز جو آپ کو اللہ آپ کا کی قرب، منزل مقصود تک پہنچا دے، اللہ کا کیونکہ قرب، ہماری منزل جو انا للہ و انا الیہ راجعون جی خدا کی ذات ہے، اللہ اس کا- تک جو چیز بھی پہنچا دے ہمیں اللہ کا قرب جو ہے وہ آپ کو حاصل ہو جائے۔ اصل منزل جی۔ جی، یعنی وسیلہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، خدا کا قرب جو ہے وہ حاصل کریں۔ نماز بھی ہم اس لیے پڑھتے ہیں تقرب الی اللہ کے لیے، جی۔ کہ اللہ تک ہم پہنچ جائیں، لہٰذا یہ سارے وسیلے بالکل قرآن و سنت میں ان کی تائید کی گئی ہے۔ جی۔ خود قرآن کریم بہت بڑا وسیلہ ہے، بیت اللہ بہت بڑا وسیلہ ہے، انسان کے اچھے اعمال جو ہیں وہ بہت بڑا وسیلہ ہیں، اسی طرح کیا کہتے ہیں اور بھی بعض چیزیں ہیں جو کہ وسیلہ ہیں۔ بات یہاں پہ آ کے مطلب مشکل پیدا کرتی ہے کہ ان وسیلوں کے تو آپ قائل ہیں کہ قرآن وسیلہ ہے، خانہ کعبہ وسیلہ ہے، فرض کریں انسان کے اچھے اعمال وسیلہ ہیں، یا فرض کریں انسان کی اپنی نماز وسیلہ ہے، انسان بعض اپنا روزہ مومنوں کی وسیلہ ہے۔ دعائیں، ہاں وسیلہ اچھے اعمال سارے ہو گئے نا جی۔ اسی طرح کسی مومن کی دعا آپ کے حق میں وہ بھی وسیلہ ہے، وسیلہ وہی تقرب الہی کا وسیلہ۔ سوال یہ ہے کہ آیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا وہ صاحبان ایمان جو اللہ کے ولی ہیں، جو خدا کے ہاں جن کا قرب ہے، کیا وہ وسیلہ بنتے ہیں اس دنیا سے جانے کے بعد؟ تو پہلا مرحلہ یہی ہے کہ وہ حیات برزخی تو رکھتے ہیں، ٹھیک ہے جی، حیات برزخی چونکہ رکھتے ہیں تو باوجود اس کے کہ ظاہری طور پہ دنیا سے چلے گئے ہیں، اس کو ہم کیسے ثابت کریں میں گے عرض کرتا کہ حیات برزخی رکھتے ہیں؟ مثلا یہ اگر ثابت ہوگی تو پھر تو چونکہ جب حیات رکھتے ہیں تو اس کا مطلب ہے ان کی بھی برزخ میں جا کے ایک قسم کی حیات ہیں، زندہ ہیں، جب زندہ ہیں تو پھر مدد بھی کر سکتے ہیں۔ سیرت طیبہ جو ہے وہ اس سے یہی ثابت ہوتا ہے۔ ایک تو بہت بڑی آیت وہی جو کہ آپ نے شہداء کی زندگی کے بارے میں۔ شہداء جب زندہ ہیں تو کیوں کر وہ ہستی زندہ نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے شہداء زندہ ہیں، جی، یعنی وہ رزق پاتے ہیں، وہ سنتے ہیں، وہ خدا کے ہاں اللہ کے نزدیک اللہ رزق کے پاتے ہیں، نزدیک جی۔ ہیں، خدا اللہ کے قرب سے رزق پاتے ہیں، اور وہ رزق بھی ظاہر ہے کہ یہ اس دنیا والا رزق نہیں ہے، عالم معنی کا رزق ہے، اس کی کیا منزلیں ہیں، مدارج ہیں، وہ ایک علیحدہ بحث۔ جب شہداء زندہ ہیں اور اس حیات کے مالک ہیں تو کیوں کر ممکن نہیں کہ وہ ہستی جس کی وجہ سے یہ زندگی ان کو میسر آئی ہے وہ زندہ ہیں، وہ بالیقین زندہ ہیں۔ ایک بات دوسری خود دلیل، یہ برادران جو ہیں جی جی دوسرے مسالک کے افراد وہ کیٹیگریاں انہوں نے بنائی ہوئی ہیں، جی 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 وہ جیسے ہے نا قرآن مجید میں من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یہ جو ہیں جی جی تو وہ اسی طرح انہوں نے صالحین، شہداء، پھر صحابہ اور پھر نبی، صدیقین اور نبی، تو وہ اس طرح سے بنائی ہے۔ تو جب شہداء جو ہے آپ نے خود ہی شہداء کو اللہ کے پیچھے نہیں رکھا ہوا ہے، یعنی شہداء کے اوپر ہیں باقی جو ہیں مثلا صالحین یا کیا کہتے ہیں صحابہ یا صدیقین۔ تو جب شہداء کے بارے میں یہ چیز آ رہی ہے کہ وہ جو دنیا سے چلے جاتے ہیں ان کو مردہ گمان نہ کرو بلکہ وہ زندہ ہیں، زندہ ہیں، خوب جب وہ اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ زندہ ہیں تو بالآخر ہمیں نہ بھی ہو ان کی زندگی کا شعور، چونکہ کہا گیا وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ کی زبان سے یہ بات نکلی لسان توحید سے کہ بھی قرآن میں آ گیا کہ وہ زندہ ہیں، خوب، اور ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ تمہیں سمجھ آنے والی بات نہیں ہے وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، وہ اس زندگی کی حقیقت کا تمہیں پتہ اس نہیں، کی حقیقت تم تو نہیں جانتے نا، جی، اور وہ زندگی جو نبی اکرم کو میسر ہے، جی، یعنی وہ میں عرض کر رہا ہوں کہ اس حیات برزخی کے بھی مدارج ہیں نا، ہاں جی، یعنی وہ ہستی جو مقام قاب قوسین اور خدا کے قرب کی جو آخری منزل ہے اس عالم وجود کے اندر۔ جی لے لیں کال، جی بسم اللہ جی السلام علیکم۔ جناب وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب صدا صاحب، میں محمد یعقوب لندن سے بول رہا ہوں۔ جی ماشاءاللہ، سلامت رہے۔ جناب آپ کو نجم صاحب کو میں آپ کے ساتھ سلام پیش کرتا ہوں، علیکم السلام۔ اور بات یہ ہے کہ خدا ہی گواہ کافی ہے، جبکہ وہ فرماتے ہیں کہ جو میری راہ میں چلا جائے وہ زندہ ہے، تو خدا سے بہتر کون جناب گواہ ہو سکتا ہے؟
جبکہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ زندہ ہے، کھاتے ہیں اور پیتے ہیں اور ان کا ٹکانا ہے. بات یہ ہے کہ پکارنے والا پکار کر تو دیکھے کہ کیا نبی آتے ہیں یا نہیں آتے. بات یہ ہے کہ ہم لوگوں کے پاس اتنا پیار ہی نہیں ہے کہ ہم لوگ پیار کے ذریعے سے ان کو پکارے، کیونکہ پیار میں اتنی پاور ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی ہوا میں رہتے ہیں اور زندہ ہے اور آپ کو ملتے نہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ناممکن. تو جیسے ہم لوگوں کے پاس یہ سب زندہ نظر آتے ہیں لیکن 14 پاؤنڈ نہیں دے سکتے، تو یہ 14 پاؤنڈ جو نہیں دے سکتے کہ یہ کیا زندہ ہے؟ یہ مولانا نے ہم لوگوں کو بتایا نہیں کہ 14 پاؤنڈ ایچ کے لیے چاہیے. جی جی ہم لوگ سنتے نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ کے نبی اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ میرے بندے وہ کبھی جاتے نہیں، جب وہ بڑھ جاتے ہیں تو روز قیامت تک ہر قوم میں اپنا اپنا کام کر رہے ہیں اور اپنی اپنی قوم کو اللہ کے بارے میں بتا رہے ہیں. یہ کامل سینس کی بات ہے کہ جب اللہ فرماتا ہے کہ وہ زندہ ہے تو ہم لوگوں کو پروف کی کیا ضرورت ہے. جناب اسی کے ساتھ جانے چاہتا ہوں. شرالوں کا شکریہ جناب، سب کو ادب کے ساتھ سلام پیش کرتا ہوں. اللہ جناب. جی بہت شکریہ جناب. یہ تھے جناب یعقوب صاحب، جی جی اور بڑی شفقت فرماتے ہیں اور پروگراموں میں کال کرتے ہیں. خداوند عالم ان کو سلامت رکھے، اور یہ واقعہ ہدایت ٹی وی کے لیے باعث رونق ہے. صحیح ہے. جی، اور انہوں نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ بھی اگر آپ کو نبی کریم سے پیار و محبت ہوگا تو بلا کے تو دیکھیں، پکار کے دیکھیں، سبحان اللہ. وہ ضرور تشریف لاتے ہیں. سبحان اللہ. جی ہاں، ایک اور کال ہے. جی السلام علیکم. جی کہ آپ اپنی بات کو جاری رکھیں. جی. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ایک تو دلیل یہ قرآن کی آیت ہے، دلائل اور بہت سارے ہیں. جی. اس میں ایک دلیل جو ہے وہ روایت ہے، ذکر کیا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت ہو گئی تو حضرت ابو بکر جو ہیں وہ آئے اپنی بیٹی کے گھر میں. یہ امام بخاری نے لکھی ہے روایت. جی. تو آئے تو سرکار دو عالم کے چہرہ انور سے کپڑا ہٹایا اور حضور کا بوسہ لیا اور گریہ کر رہے تھے، اور یہ جملہ جو ہے وہ انہوں نے بے ابی انت یا نبی اللہ لا یجمع اللہ علیک موتتین اما الموتۃ التی کتبت علیک فقدمتھا. میرے والدین ماں باپ آپ پر فدا ہوں، یا اے اللہ کے نبی، جی. اے اللہ کے نبی آپ پر، تو آپ پہ جو اللہ نے موت مقرر فرمائی تھی وہ ایک ہی ہے اور جو بالآخر آ گئی ہے. تو اس میں ایک دلیل جو ہے یہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر کی شناخت یہ تھی کہ پیغمبر باوجود اس کے کہ دنیا سے چلے گئے ابھی بھی نبی خدا ہیں. جی. ابھی نبی اللہ مخاطب کر رہے ہیں ان کو، مخاطب یوں کر کے کہنا کہ اے اللہ کے نبی. تو یہ ایک روایت جو ہے وہ اس طرح ہے. اسی طرح امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی روایت ہے کہ حضور جب غسل دے رہے تھے تو یہ جملہ جو ہے وہ بیان فرمایا، بے ابی انت و امی یا رسول اللہ، میرے ماں باپ اے اللہ کے رسول آپ پر فدا ہوں. لقد انقطع بموتک ما لم ينقطع بموت غیرک من النبوہ والانبیاء والانباء والاخبار واخبار السماء. یا رسول اللہ آپ کے جانے سے، آپ کی موت سے اور جو باقی لوگوں کی موت سے جو ایک فرق آیا ہے، آپ کے جانے سے سلسلہ وہی ختم ہو گیا ہے. جی وہی کا سلسلہ جو ہے منقطع ہو گیا ہے. اور آگے چل کے ایک جملہ فرمایا، بے ابی انت و امی اذکرنا عند ربک وجعلنا من بالک. یا رسول اللہ ہمارا بھی اب پروردگار کی بارگاہ میں ذکر کیجئے گا. جی. یعنی گویا امیر المومنین کی نظر میں پیغمبر زندہ ہیں جی. اور وہ خدا کے ہاں ان کا مقام موجود ہے. یہ خود ذکر جو ہے ایک قسم کی شفاعت کی والی بات ہے. جی 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 جی. وَاذْكُرْنَا عِنْدَ رَبِّكَ، کہ جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ یعنی ہمیں بھی وہاں یاد کیجیے گا. اس کے علاوہ بعض روایات اور بھی ہیں. اس میں ایک روایت جو ہے وہ غالباً اب مجھے ریفرنس ابھی ذہن میں نہیں ہے کہ بعض علماء بیان کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امیر المومنین سے فرمایا کہ یا علی جب آپ مجھے غسل دے دیں اور جب مجھے کفن کر دیں اس کے بعد آپ مجھے اٹھائیے گا تو میں آپ سے بات کروں گا. تو کہتے ہیں کہ امیر المومنین نے ایسا ہی کیا تو حضور نے کان میں کو بات کہی
تو بہرحال اس کے بعد پھر لٹا دیا. تو بعد میں پوچھا یا علی آپ سے جو ہے وہ نبی اکرم نے کیا بات کی؟ تو فرمایا کہ اللہ کے رسول نے مجھے 1000 باب علم کی تعلیم فرمائی. تو ہر البتہ یہ حدیث جو ہے یہ رسول پاک کی رحلت سے پہلے کی بات ہے، کیونکہ اگر وہ بعد والی بات ہو تو پھر تو لوگ مانتے ہی نہیں نا استاد سے. تکرار بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے کیونکہ یہ جو ہے نا وہ آخری وقت میں جب رسول پاک نے حضرت علی علیہ السلام کو بلایا اور اپنے وہ جو اوپر اپنے لحاف یا کمبل جو بھی چیز تھی اس کے نیچے آپ کو لے لیا اور وہاں پر آپ سرگوشی کی، اور بعد میں حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ علمنی الف باب، مجھے 1000 باب علم تعلیم کیے گئے اور ہر باب سے 1000 باب کھلتا گیا. جی السلام علیکم. جی ہلو. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کون میرے بھائی کہاں سے بول رہے ہیں؟ جی دریا خان سے بول رہا ہوں. یہ جی ہادی ٹی وی کا اسٹیشن ہے جی؟ جی یہ ہادی نہیں ہے، یہ ہدایت ٹی وی ہے. ہاں ہدایت ٹی وی. جی جی اس میں گرامی کیا ہے آپ کا؟ دریا خان سے بول رہے ہیں. آپ کا نام کیا ہے؟ جی عنایت اللہ نام ہے جی میرا. جی عنایت اللہ صاحب کیا فرمائیں گے؟ جی بھائی یہ مولانا یہ جو آپ کو پروگرام چل رہا ہے نا جی، جی تو اس میں جو آیت پیش کی ہے نا شہداء کی حیات پہ آپ نے جی، جی جی تو اس کی جو تفسیر ہوگی جو وہ حدیث کے ساتھ ہوگی جی. سب سے پہلے جب نبی علیہ السلام نے اس آیت کی تفسیر فرما دی ہے جی، جی فرمائیے. تو کیا پھر میرا خیال میں کہ ہمیں جو ہے اپنی رائے سے تفسیر نہیں کرنی چاہیے جی. جی وہ حدیث کیا فرمائی آپ نے؟ میں وہ حدیث آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں جی. جی بسم اللہ. حضرت مسروق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قد سألنا عبداللہ ابن مسعود عن هذه الآية ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون. قال ما أنا قد سألنا عن ذلك فقال أرواحهم في جوف طير خضر لها قناديل معلقة العرش تسرع من الجنة حيث شاءت ثم سأوى إلى قناديل فاطلع إليهم ربهم اطلاعة فقال هل تشتهون شيئا قالوا أي شيء نشتهي ونحن نسح من الجنة حيث شئنا ففعل ذلك بهم 3 مرات فلما رأوا أنهم لا يتركوا من أن يسألوا قالوا يا رب نريد أن ترد أرواحنا في أجسادنا حتى نقبل في سبيلك مرة أخرى فلما رأى ليس لهم حاجة تركوا. مشکات شریف کی حدیث ہے، مسلم ہے، تفسیر ابن جریر سب میں یہ حدیث موجود ہے جی. تو اس حدیث کے ساتھ ہم آیت کی تفسیر کریں گے. جب حدیث میں نبی علیہ السلام نے تفسیر کر تو اس میں تفسیر بھی رائے کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس پہ جو ہے آپ وضاحت کریں. نہیں تو اس سے کیا ثابت ہوتا ہے حدیث سے کہ یعنی حیات برزخی نہیں ہے، یہ ثابت ہو رہا ہے؟ جی یہ حیات دنیاوی نہیں ہے، حقیقی نہیں ہے، حصی نہیں ہے. جیسے دنیا میں حیات کے ساتھ تعلق ہوتا ہے بندے کا روح اور جسم کا، یہ وہ حیات نہیں ہے جی. جی ٹھیک ہے ہم بات کرتے ہیں، پروگرام دیکھتے رہیے. جی جی تو انسان کی جو برزخی زندگی ہے اس کا پہلا مرحلہ اس کے بدن سے قبض روح ہوتے ہی شروع ہو جاتا ہے. انسان کو سپرد خاک کرنے کے بعد بہت سی احادیث کے مطابق خدا کے فرشتے اس سے توحید، نبوت اور بعض عقائد و احکام کے بارے میں کچھ سوالات کرتے ہیں. معلوم ہے کہ ایک مومن کی طرف سے ان سوالات کے جواب اور کافر کے جواب میں فرق ہوگا. نتیجہ کے طور پر مومن کے لیے قبر اور برزخ مظہر رحمت اور کفار و منافقین کے لیے عذاب الہی کی جگہ بن جائے گی. قبر میں فرشتوں کی طرف سے پوچھے جانے والے سوالات اور اس جگہ کا مومنین کے لیے رحمت اور کفار کے لیے عذاب بن جانا ہمارے مسلم دینی عقائد میں سے ہے. قبر حقیقت میں یہ برزخی زندگی کا آغاز ہے جس کا سلسلہ قیامت تک رہے گا. شیخ صدوق اپنی کتاب اعتقادات میں لکھتے ہیں قبر میں سوال کے بارے میں ہمارا اعتقاد یہ ہے کہ یہ حق ہے اور جو کوئی ان سوالات کا صحیح جواب دے گا اس کے لیے رحمت الہی ہے، اور جو ان سوالات کا صحیح جواب نہ دے گا
अजाब खुदाबंदी में गिरफ्तार होगा। शेख मुफीद अपनी किताब तस्हीहुल एतकाद में लिखते हैं, पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुछ सही रवायतें नकल हुई हैं जिनसे पता चलता है कि अहले कबूर से उनके दीन के बारे में सवाल होगा। और बाद रवायत में आया कि जो दो फरिश्ते इंसानों से कब्र में सवाल करते हैं, जो मामूर हैं उनको मुनकर व नकीर कहते हैं। इसके बाद मज़ीद लिखते हैं, कब्र में सवाल होना इस बात की दलील है कि मुर्दे कब्र में ज़िंदा होते हैं और इसके बाद उनकी ये ज़िंदगी क़यामत तक जारी रहती है। ख्वाजा नसीरुद्दीन तूसी ने अपनी किताब तजरीदुल एतकाद में ज़िक्र किया है। वो कहते हैं अज़ाब कब्र वाक़या होगा क्योंकि यह अकली तौर पर मुमकिन अमर है और इस सिलसिले में मुतवातर रवायतें भी नकल हुई हैं। दीन इस्लाम के दीगर मज़ाहिब के अकायद से मरबूत किताबें भी यही कहती हैं कि इंसान की बरज़खी ज़िंदगी है। तो लिहाजा हम ये तो कह ही नहीं रहे कि भाई ये जो इंसान दुनिया से चला जाता है तो उसकी ज़िंदगी उसी तरह है जिस तरह दुनियावी ज़िंदगी है। ये जो हमारे भाई ने हदीस बयान की है तो अगरचे खुद हदीस पर भी वो जिरा हो सकती है, उसकी सनद के बारे में किसने बयान किया सही भी है या नहीं है, बिल आखिर चले हम इसको कुल्ली तौर पर मान भी लें इसका मजमून, तो ये थोड़ी कह रही है कि भाई हदीस जो है वो इनकार तो नहीं कर रही बरज़खी ज़िंदगी का। वो तो कभी अर्श पर मुअल्लक होने की बात और कभी दूसरी बात, तो जाहिर है कि बात तो हो रही है कि वो जो रूह जुदा हो गई है वो जिंदा है। और अब इसमें बहस है कि जो रूह जिंदा है वो इस जिस्म को तो छोड़ चुकी है, जो जिसमें दुनियावी जिस्म में जो है, अब जो आलम बरज़ख में है तो वो जिसमें मिसाली के साथ है, या अगर आप इसको इसका ये नाम ना भी दें तो बहरहाल चूँकि कुरान मजीद ये कह रहा है कि वो ज़िंदा हैं और वो अल्लाह तबारक ताला के हजूर ज़िंदा हैं, वो रिज़्क पाते हैं, और साथ ये भी कहा कि तुम्हें उनकी ज़िंदगी का शऊर नहीं है। तो ज़ाहिर है कि जो भी हदीस आएगी अब इसकी मुखालफ तो नहीं हो सकती ना, इसको मज़ीद खोल ही सकती ना, वजाहत ही कर सकती है। तो जब अल्लाह तबारक ताला कह रहा है कि वो ज़िंदा है, तो जब ज़िंदा हैं तो चूँकि हमें पता नहीं है कि किस तरह से ज़िंदगी होती है, इसलिए कह दिए वलाकिन ला तशउरून, और तुम उनकी ज़िंदगियों का शऊर नहीं रखते। और दूसरी आयत में तो कहा गया वला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू, यानी गुमान भी ना करना कि वो मुर्दा हैं। तो जब इस किस्म की आती हैं हमारे सामने आयात जो कि बरज़खी ज़िंदगी को बता रही हैं तो हमें मानना पड़ेगा। तो हम यही कह रहे हैं कि जब शहीदों के लिए बरज़खी ज़िंदगी है, और हमारे यहाँ तो हदीस है और ख़ुद फ़खरुद्दीन राज़ी ने भी इसको अपनी तफसीर में लिखा है, मन मात अला हुब्ब आल मोहम्मद मात शहीदा, जो मोहम्मद और आल मोहम्मद की मोहब्बत में इस दुनिया से जाता है वो शहीद की मौत मरा है। तो लिहाजा वो कोई भी हो, जो भी आल मोहम्मद की मोहब्बत रखता है वो शहीद का रुतबा पा जाता है, और जो मैदान जंग में जाके दीन इस्लाम की खातिर लड़ते हैं वो भी शहीद हैं। तो उनकी ज़िंदगी जो है वो कुरान ने बता दी है। अब उसकी कैफियत के बारे में हमें मालूम नहीं है, असल बात को तो माने ना, असल बात जो है वो कुरान की नस है इस पर कि शहीद ज़िंदा है। अब उसकी कैफियत क्या है उस पर बात ज़ाहिर है हम कर भी नहीं सकते पूरी तरह, इसलिए कि हमने कौन सी वो देखी है, चूँकि जो उस ज़िंदगी को चखता है, जो जाता है बरज़ख में, वही बता सकता है। तो लिहाजा जब रसूल पाक ने ये बता दिया कि वो जो हैं रूहें जो हैं वो ज़िंदा हैं, तो इस बारे में मज़ीद गुफ्तगू करने के लिए हम दोबारा अल्लामा सैयद नजमुल हसन नकवी साहब की खिदमत में अर्ज़ करेंगे कि वो मैं अर्ज़ कर रहा था कि सीरत तैयबा से ये बात साबित है कि ज़िंदगी है, लेकिन आया उस ज़िंदगी में हर एक का राबिता इस दुनिया के साथ मुमकिन है। मसलन कुफ़ार और मुशरिकीन भी ज़िंदा हैं, ठीक है जी, जिसका एक वाक़या लिखा है कि जंग बदर में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो मुशरिकीन के जो थे जनाजे जी, तो उनसे उन्होंने गुफ्तगू फरमाई कि अल्लाह ने जो वादा मेरे साथ किया था वो तो पूरा किया है, जी जी, तो क्या तुम्हारे साथ भी अल्लाह ने वादा पूरा किया है? तो पूछा या रसूलल्लाह ये अल्लाह पूछने वाले उमर बिन खत्ताब थे, जी जी जी, उन्होंने कहा या रसूलल्लाह ये क्या, ये आपकी बात सुन रहे हैं, ये मुर्दे ये जो मर गए हैं, कत्ल हो गए हैं, ये काफिरों के लोग 70 आदमी थे और उनको चाह उसमें बदर के चाह में डाल के तो वहाँ पर खड़े होकर रसूल पाक उनसे बात कर रहे हैं। तो मकसद ये है कि हयात तो मौजूद है। अच्छा, उसके बाद एक और बात बड़ी अहम है
جو حتیٰ نماز کے اندر بھی ہم اس بات کا اظہار کرتے ہیں. یہ میرے ذہن میں ابھی کلک کی ہے بات یہ ہے کہ میں سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں. مطلب یہ ہے کہ بعض لوگ وہ بھی زندہ ہوتے ہیں جو زندانوں میں ہوتے ہیں دنیا میں, اور پھر ان کو کوئی سہولت نہیں ہوتی, نہ رابطہ کر سکتے ہیں نہ کسی سے, لیکن زندہ ہیں وہ, لیکن وہ پابند سلاسل ہیں. اور ایک وہ لوگ بھی ہوتے ہیں اگر زندہ بھی ہوں تو کم از کم اس قسم کے یعنی زندہ ہیں, لیکن ان کو A کلاس B کلاس وہ دے دی جاتی ہے کہ وہ اخبارات بھی پڑھ سکتے ہیں, ٹی وی بھی دے سکتے ہیں مثلاً, اور پھر وہ رابطہ بھی اپنے ٹیلی فون گھر سے بھی کر سکتے ہیں. مجھے کچھ اس قسم کے ہوں گے, ٹھیک ہے. تو یعنی ان میں بھی فرق ہے کہ یہ جو کافر جو ہیں یہ زندہ تو ہیں عالم برزخ میں, لیکن ان کی زندگی ایسی ہے کہ جیسے فرعون اور آل فرعون کے لیے قرآن نے کہا ہے کہ النارو یعرضون علیہا غدوا وعشیا, وہ آگ جس کے سامنے یہ ہر صبح و شام پیش کیے جاتے ہیں. وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ, اور یہ سورہ غافر کی آیت نمبر 46 ہے جس میں کہا گیا ہے کہ پھر آل فرعون کو جہنم میں داخل کیا جائے گا اور شدید عذاب ہے. تو فرعون تو ابھی جو ہے مر چکا ہے, غرق ہو گیا تھا, اور قرآن تو کہہ رہا ہے کہ اس کو اور آل فرعون جو بھی اس کے ماننے والے تھے ان سب کو. جی سورہ النساء کی جو آیہ مجیدہ ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا, کہ وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا ہے یعنی گناہ کیا ہے, میرا حبیب اگر وہ تمہارے پاس آ جائیں تو ان کے لیے مغفرت مانگو, ٹھیک ہے جی, اور اللہ کا رسول ان کے لیے مغفرت مانگتا ہے, تو سمجھو کہ اللہ جو ہے تواب و رحیم ہے. جی خوب, اس آیہ مبارکہ میں ایک میسج تو کلی طور پہ قیامت تک کے لیے موجود ہے, لیکن خود تاریخ میں بھی سیرت میں بھی باتیں ثابت ہیں کہ بعض لوگ آئے, انہوں نے قبر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو ہے وہ توسل کیا اور حضور کی بارگاہ میں دعا کی, یا رسول اللہ جو ہے وہ اپنی جو بھی مشکل تھی ببتا بیان کی, اور پیغمبر اکرم سے کی بارگاہ میں عرض کیا کہ جو ہے وہ ہماری مشکل حل ہو. تو کہتے ہیں کہ ان لوگوں کی مشکل حل ہو گئی, ایک بار نہیں ہوا, چند دن بار ہوا ہے یہ معاملہ. اور ابھی بھی غالباً جو ہمیں جاتے ہیں نا وہاں پہ مدینہ منورہ کے اندر, تو گنبد میں ایک جگہ ہے جو تو تھوڑا سا کہتے ہیں کہ کسی زمانے میں وہاں پہ سوراخ تھا, وہ شاید اس کے پیچھے جو واقعہ بیان کرتے ہیں شاید کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پہ غالباً کوئی ہوگا اس طرح کا اس زمانے میں. تو مدینے میں وہ نہیں ہوتی تھی بارش, تو کہا کہ یہ تھوڑا سا یہاں پہ ایک سوراخ کرو تاکہ خدا کی رحمت جو ہے وہ ادھر متوجہ ہو اور جو ہے وہ زمین پہ بارش ہو. تو یہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس سے بات ثابت ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باوجود اس کے کہ دنیا میں ظاہری طور پہ موجود نہیں ہیں, عالم برزخ میں وہ زندہ ہیں, اور ان کا رابطہ اس دنیا کے ساتھ بھی موجود ہے. اور اگر ہم رابطہ کریں تو اس رابطے کا جو ہے وہ انسان جو ہے وہ اس کو ملتا بھی ہے نتیجتاً یہ ہے کہ باوجود اس کے کہ بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ یعنی آپ دیکھیں کہ یہ جو انسان اپنے عمل کو وسیلہ قرار دیتا ہے, یعنی اصل یہ ہے کہ خدا کے قرب کے لیے وہ وسیلہ چاہیے. بعض اوقات بعض وسیلے جو ہیں وہ کامل وسیلے نہیں ہیں, جی لیکن کچھ وسیلے ہیں جو کامل ترین وسیلے ہیں. قبلہ اس پر مزید بات جاری رکھیں گے. ہم چھوٹی سی بریک لے رہے ہیں اور پروگرام دیکھتے رہیے, ہم دوبارہ حاضر ہوتے ہیں بریک کے بعد.